تھا جو پرنٹ میڈیا میں جو صحافی ہوتے تھے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. ایک سیاسی کارکن تھا اور ہمیں بھی بڑا شوق تھا کہ اخبارات کے دفتر میں جا کر روز ایک پریس ریلیز. تو ایک سینئر صاحب سے کہنے لگے کیا مسئلہ روز ایک خبر لے آتے ہو خبر بات. ایک پولیٹیکل ورکر کو آپ لوگ سمجھاتے بھی تھے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان بہتر یونین آف جرنلسٹ سے لے کے پاکستان کے صحافیوں کی تنظیمی نہیں تھی. سیکھنے والے اگر سیکھنا چاہتے تو بہت کچھ سیکھ سکتے تھے. مجھے بڑا شوق تھا. ورنہ صاحب کو چھوٹے چھوٹے دیکھتے تھے. صاحب عثمانی صاحب کو کیا تھے دیکھتے تھے اور ہمیں بڑا شوق ہوتا تھا کہ ہم ان سے ملیں. اچھا ان سے ملنے کوئی شکل و صورت کی بات نہیں, ان سے آپ حاصل کر سکتے تھے بہت کچھ تجربات سے کچھ باتیں یہ بتا سکتے تھے. اور میں نے کیونکہ یہ پولیٹیکل بیسیکلی میں سیاسی کارکن ہوں اور ایک ترقی پسند سوچ رکھتا ہوں. ترقی پسند سوچ رکھنے والے تمام لوگوں کے ساتھ میرا ایک رشتہ زمانے طالب علم سے. اور مجھے تو آج عجیب لگا مجھ سے بہت سارے سیکھے لوگ بیٹھے ہوئے. ہمارے یہاں تو پھر بھی یہ گرنے ملازم کا خیال بھی بڑا کیا جاتا تھا اس زمانے میں. یہ سینئر ہے, یہ جونیئر ہے, اس پر ایسے بات کرتے تو ہم نے لوگوں سے بہت کچھ سیکھا ہے. اور اسی جیسے دائی بھائی نے بتایا یہ تو بہت ہی کمانڈو جرنلسٹ ہوتے تھے. صحیح پتہ نہیں کہ کمر میں کوئی لاٹھی واٹھی لگی ہے نہیں جھک گئی, لیکن انہوں نے بہت میں ان کو بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. بہت ڈیڈیکیشن اور یہ کام بہت سارے ساتھی نہیں ہیں. شاید آپ لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا کہ اچھے سیاسی رہنما بھی آپ سے بہت سی باتیں کرتے تھے, آپ سے حاصل کرتے تھے اور اس کے بعد پھر وہ کسی نتیجے پہ پہنچتے تھے کہ بھئی ہمیں یہ اس طرح چلنا چاہیے. تو یہ ساری صحافی برادری میں بہت کچھ نہیں. آج کل کچھ شامل ہے ہم پولیٹیکل لوگوں میں بھی اسے کمرشل ہو گئے. ہمیں کمرشل سے ہٹ کر اپنی توجہ براہ راست اپنے مقصد کی طرف رکھنی چاہیے. اور دیکھیے یہ تحریک جو چلی کچھ واقعات تو میں خود اس کا تشدید گواہ ہوں. آج عباد صاحب نہیں ہے یہاں موجود, لیکن ایک زمانے میں جب تحریک چلی تھی تو بیٹری سب کو روز تھے. اور یہ صحیح کہا بھائی نے کسی کو ایک دوسرے کا پتہ نہیں ہوتا تھا. میں بھی کو تھا تو بیٹری صاحب نے ان کو پیغام بھجوایا شوکت صدیقی مرحوم کے گھر میں رہتے تھے یا آئے تھے نہ ہمیں پوچھنے کی ضرورت اس کی بھی نہیں کو بتانے کی. جب تحریک چل رہی تھی اپنی سنسیئرٹی بتا رہا ہوں. بڑی انہوں نے کوشش کی مگر میں تھانوی نے بھی کہا, شوکت صدیقی صاحب نے بھی کہا کہ آپ سے محترمہ ملنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا ایسی تحریک چل رہی ہے. ارے انہوں نے کہا بس جاؤ گے کچھ فائدہ ہوگا, کچھ آپ کو گزر جاتی تحریک کے لیے جس چیز کی ضرورت کو دیکھیں پورا نہیں ہمیں کسی بعد میں ملے گی تحریک چل رہی ہے. تو یہ اپنے اصولوں پر اور اپنے ساتھیوں کی کمٹمنٹ پر ان کا اتنا یقین تھا اور اس کی بنا پر یہ اپنی تحریک کو چلاتے تھے. اور دیکھیں جب آپ لوگوں نے سپرڈال کی تو سارے پاکستان میں جہاں بھی صحافی تھے یا جیلوں میں جہاں بھی صحافی تھے ان کو ضرورت چلتی گئی. سب نے اپنی تحریک کا اپنا کردار ادا کیا. اور میں ایک دفعہ اپنا واقعہ بھی بتانا چاہوں کہ میں نے وہ کتاب میں بھی لکھا ہے 72ویں کی 78ویں کتاب مدربان صاحب نے والد رضا صاحب کے لوگوں کی ہے. تو ایک دفعہ میں بھی بہت سا تحریک چل رہی تھی. اب سارے کراچی میں تحریک صحافیوں کی تحریک کا مرکز کراچی تھا یا یونیورس کلب تھا. میں بھی وہ سوچ تھا رات کو 2-3 بجے میں اپنے کسی دوست کے پاس گیا. میں نے کہا یہاں سونے کی جگہ مل جائے گی.
جب ہم دائیں بائیں کی بات بتائیں گے کہ وہ بتاتے کسی کو نہیں تھے کہ کون کہاں ہے کون کیا ہے، نہ انگریزی دوسرے کی بولتی تھی. تو میرے ایک دوست تھے خدا بخش ناصر معروف صاحب، اور یہ آج میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی تاریخ میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آج تک اگر کسی مزدور رہنما کو پرائڈ آف پرفارمنس کا اعزاز ملا ہے تو وہ ایک مزدور لیڈر خدا بخش ناصر کو ملا تھا جو محترمہ بینظیر بھٹو صاحب نے اپنی 88 میں حکومت میں کیا تھا. اس کے بعد میں کسی کو تاریخ نہیں ملتی نہ پہلے کی نہ بعد. تو وہاں سے میں چلا، ہم نے کہا یار آپ چلے دیکھنا اچھا وہ لڑکے بھی آتی تھے وقت ان کو کرنے بھی بڑا خیال کرتے تھے کہ آپ میرے ساتھ چلے کرتے چلتے شیر چلے رات ہوتی ہے ایک قبرستان بھی لے گئے شیر شاہ نہیں تو قبرستان ہے پھر بیٹھے بھی میں وہاں جاتا رہتا تھا. تو ایک کامرے تھے خدا بخش ہوٹل تھے تو انہوں نے پانی وانی کا انتظام کرایا کیا انتظام. تو وہ خدا بخش کامرے جو کہ ہوٹل تھا وہ کہنے لگے ساتھی 4-5 کپڑے جو میں نے بنائی ہوئی تھی اس میں کچھ مہمان صاحب بھی یا تو کہ پرسوں کے بتا رہنے والے ان میں سوئے قبر کے اندر. دیکھیے قبر سے جو تحریک نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. وہ آپ ماننے کے لیے چلے ان کو وہ پہلی قبر میں لیٹے ہوئے اور وہاں سے نکل کے گرفتاری دینے کے لیے جا رہے ہیں. تو کہنے لگے یہ خالی ہے نہیں کھا کرتا. میں نے کہا بھائی ایسا میرا بھی اتفاق ہوا. انہوں نے کہا جلایا ماٹی کا ایک چھوٹا سا وہ گاؤں میں ہوتا ہے وہ رکھ دیا اور آرام سے سوئے. نہ ہم نے برابر جا کر ان کا پوچھا کہ اس میں کون سے کہاں گئے کیسے سوئے بھی آرام سے سوئے. انہوں نے اتنا ضرور میرا خیال کیا اور ان لوگوں کا خیال کیا کہ اس کے اندر کوئی ڈالنے کا اثر نہ تھا. تو اتنا کوئی خوف نہیں ہوتا تھا. ابھی آپ کسی سے کہہ جائیں اور میں جا کر سو جائے کوئی جائے گا سوچے گا میری قبرستان کی طرف جانے کے لیے. یہ تحریک کس طرح آگے بڑھی ہے. اور جب ہمارے سیاسی کارکنوں کو جیلوں کے اندر کوڑے مارے جاتے تھے تو اس وقت تو سارے جیلوں میں شامل ہوتے تھے اور برابر مارے میں جواب دیتے تھے. ادھر کوڑوں سے پھٹکے کی آواز آتی تھی ادھر ایمان سے کا چلا آواز آتی تھی. تو یہ صحابیوں کی تحریک ہے. تحریکوں کو نقصان اور فائدے ہوتے رہتے تجربات سے سب کچھ سیکھ جاتے ہیں لیکن عمل میں اگر آپ سچے ہوں گے تو آپ اپنا مقصد حاصل کر. شکریہ. ہمارے کارکرم سب نہیں ہے اور اسے مجھے سو دیوا ہے یہ مسئلہ ہے کہ جو کام آپ کو نہ ہے تو آپ کے زندگی میں کوئی مقصد کے میری کے داستان میں بیان وہاں کرتے کرتا ہوں. آپ کو دیکھیے کہ یہاں پہ مدد ہوتی ہے کوئی پاکستان کا کی بات ہونے جا رہی ہے. یہ ایک بڑا آسان جو ہے ہمیں ضرورت جا رہا ہے. خاص بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک جو اناجی سینئر سے کام کیا ہے کیونکہ آخری نشانی سب کو بدلباد شروع میں واسطہ موجود ہے لیکن ابھی تک جو آپ ہمارے ساتھ جو چل رہے ہیں ظاہر ہے کہ جو دوستوں میں جس طرح ہم نے جس کو دیکھا اسی طرح اپنے
معاملہ چلانے کی کوشش کریں گے. اب جنرل ماحول چینج ہو گیا ہے, حکومتوں کا اسٹائل چینج ہو گیا ہے, اور جہاں جہاں ساتھ بڑی ہے, حکومت میں بھی بڑی ہے, سیاست میں بھی بڑی ہے, اور صحافت میں بھی بڑی ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری کوشش ہے جو ہم نے جو ایک قانون کے طور پر ہم نے ان پر گزارا ہے سیریس کے ساتھ, ان کی ہمارے اوپر ابھی اثرات ہیں. اور اگر ہم کسی عہدے پہ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھیوں کے لیے ان کے مسائل کے لیے جتنی کوشش کرتے ہیں سوال میں کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ ماحول جو چینج ہو چکا ہے, اس کے باوجود ہم اس چیزوں میں یقین رکھتے ہیں. اور کے اندر آج بھی ضرورت ہے, ہمارے کبھی ایسا نہیں ہوا. اور اللہ کے ساتھ پورا ہونا سب شامل کرنا شروع کر دیا ہے. یہ سمجھتا ہوں کہ اصل جو جمہوریت ہے وہ ساتھ میں اور یہ اپنے مسئلے کے لیے اپنے سینئر ساتھی جو یہاں نام لیے گئے وہ ان کے سیم دارے سے ہمارے مسئلے کے ساتھ. دوسری بات یہ دیکھیں اتنی جدید تبدیلیاں آئی ہے کہ اخبارات جو ہے وہ کے مسائل پیدا ہو گئے, اخبارات کو لوگ کم پڑھتے ہیں, سرکولیشن جو ہے آگے سے بھی بہت زیادہ سنائی گئی ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ میڈیا یا ٹی وی چینلس کی بہت شان شروع ہو گئی, ہر طرف چینل کو پھر لوگوں نے اخبارات میں چھوڑ کے ختم کیا. اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ اب ان کی طرف بھی جو ہے وہ معاملات میں گڑبڑ نظر آ رہی ہے. سوشل میڈیا جو ہے اس وقت چھایا ہوا ہے, اور ان کی جو ان کو دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں, وہ لوگ اس کا کرنے دے رہے ہیں. تو میڈیا چینلس والوں نے بھی اپنے آپ میں سوشل میڈیا کے جو آپ کو شروع کر دیے جس سے, اور یہ جو ہے اب اس میں بھی موت کر رہی ہے. ابھی جو ہماری ڈسٹرکٹ کی میڈیا والا ہے وہاں پہ یہ بات سامنے آئی تھی کہ کیوں ہم سوشل میڈیا میں جو بہتر انداز سے کام کریں یا کلائنٹ ہیں یا ادارے جو بھی کام کریں ان لوگوں کو بھی میمبرشپ دی جائے. تو اس پہ بھی غور بہت ہو رہا ہے. اس پہ یہ دیکھیں گے کہ ایسے ہمارے ساتھی جو بالکل صحیح طرح سے صاف رکھتے ہیں یا پھر وہ طریقے کار ہے یا ادارے کا جو کام کریں ان کو بھی موقع دیا جائے. یہ اتنی بڑی تبدیلیاں تیزی سے آئی ہیں, اس کے باوجود کہ اپنی عزت برقرار رکھیے اور ان کے جو ہے پہلے کی طرح جو ہے ہم نظر میں اور بہتر انداز سے کام کریں. اور جتنے بھی چیزیں آپ دیکھیں کہ صاحب کتنے پیشن بن رہے ہیں. یعنی ایک زمانہ تھا دھمکے کا, ایک بار سفر میں کنوینشن میں دھمکی پروف ہو گیا, اتنی دھمکا دی ہے تو ان میں دھمکی لی گئی ہے. کون سی بات دھمکی ہوئی کے بعد دھمکی پروف ہو گیا, آپ کو ریٹ کرنا چاہیے. اور جو دھمکی ہے ان کو آگے بڑھنا چاہیے, ان کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت سارا پریشر جو ہے وہ میڈیا پہ ہے. سیاستدان بھی چاہ رہے ہیں میڈیا کو زبان چاہیے, ہماری طرف آئے, ہمارے آفس کی طرف آئے, ہماری تعلیم کریں. اور تنقید برداشت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. آپ شہری ہو یا سیاستدان, وہ صاحب ہی جو بیرٹ تنقید کرتا ہے یا جو محنت کر کے ایک ایشو کو خبر بناتا ہے جو وہ نشانی کیا ہے. تو اس معاملے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ بہتر انداز سے ہونے کے ہمیں جتنا ہو سکتا ہے روک سکتے ہیں. آپ کو کوشش کرتے ہیں بلکہ ہمارا سیمینار بھی ہوتے رہتے ہیں, ایک ڈسکشن بھی ہوتا ہے, تجربے کا سلسلہ بھی چل رہا ہوتا ہے. ساتھ ساتھ ہمیں اس معاملے میں اس معاشرے کے اندر اس طرح سے صاحب کو جو ہے کردار رکھنا چاہیے. کیونکہ ہمیں یار ہم شہری بھی ہیں, ساتھ میں شہری بھی ہیں, تو ہر سال کی بات حیات بھی ہے, بچے بھی ہیں, ان کی تجربت بھی ہے, ان کو پڑھانا بھی ہوتا ہے. بہت سارے معاملات ہیں. تو معاشرے کی ذمہ داریاں بھی جو ہے ساتھ میں اٹھائی ہوئی, تو سارے معاملات ہیں. اس لیے آپ یقین رکھیں کہ یہ جو معاملات کردار ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی رہے گی. اور اس ملک کے لیے, اس ملک کے شہری کے لیے اور اس ملک کی آزادی کے لیے آج کے تقریب کے بعد سردار جی ہمارے بزرگ رسمی ہیں, ہمارے بہت سینئر جنریشن ہیں. قیدی پرسنل کے ایک بار صدر رہے, یہ پی ڈی سیکرٹری جنرل ہیں. تو میں سب سے پہلے تو اپنے پوری یونین کی طرف سے اپنی
انہوں نے جو ہے وہ ہماری آواز کے ہماری دعوت کو قبول کیا اور یہ تشریف لائے. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے زبان سے جو ہے اپنے رکھی تھی پہلے اس کا عملی مظاہرہ اب کس بڑے اجلاس میں نظر آ کہ ان لوگوں نے بہت قلم جو قیادت نے قربانیاں دے کر کھایا تھا وہ ابھی بھی جاری و ساری ہے. اور کوئی بندہ چھوٹے کے سلسلے میں یا حقائق بیان کرنے کے سلسلے میں اب بھی وہی قربانیاں دے رہے ہیں جو 75 سال پہلے شکو صاحب نے ذرا کی شکل میں تھی. وہ پہلے پاکستانی تھے جنہیں پاکستان سے ذرا وطن کیا گیا شکو صاحب. وہ اس لیے ان کی حالات میں اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ پی ایچ ڈی تھے اور جرنلسٹوں کی فریڈم آف پریس اور آزادی صحافت کا نام بلند کرنے کے لیے انہوں نے تنظیم کی بنیاد رکھی تھی اور وہ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان میں ہر شہر میں ہر جگہ آپ کو آزادی صحافت کے نمبردار مل جائیں گے کہ جو حکومتوں کے اور پارٹیوں کے اور گروپوں کے اور کمپنیز کے لالچ دیے جانے کے باوجود حق اور صداقت کی بات کہنے سے نہیں شرماتے اور اس کا بلند رکھتے ہیں اور اس کی قربانیاں ابھی تک دے رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی اس کے اندر ہی ابھی 20 جرنلسٹ اس جدوجہد کے دوران وہ اپنی جانے بند کر چکے ہیں. لیکن کسی نے جو کام دوسرے کرتے رہے کارکن سیاسی کارکن کے ٹکٹ دیتے معافی نامہ دیتے وہ آج تک کسی کا ریکارڈ نہیں ہے. یہ بہت بڑا تکلیف ہے کہ جس کی بنیاد ہمارے شکو صاحب نے رکھی تھی کہ انہوں نے معافی نامہ جس کے رہنے کے بجائے اس بات کو پریفر کیا کہ ہم ضلع وطن ہونا منظور کریں گے لیکن معافی نامہ یا اپنے کہیں کوئی فرض سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر صحافت کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سکون ہے کراچی پریس کلب. کراچی پریس کلب کی ایک اور بڑی مثال بتانا چاہتا ہوں کہ جو شاید پاکستان کی تاریخ میں کیا میں نے گوگل والوں سے پوچھا تھا کہ آپ ایسا بتائیے کہ کسی نے کسی صحافی نے یا کسی پریس کلب نے حکومت کے اقدامات کے خلاف جدوجہد کی ہو اور آزادی صحافت کا پرچم بلند رکھا. تو انہوں نے ہمارے ایک میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو انہوں نے کوشچن کو سرکولیٹ کیا تھا لیکن آج تک اس کا جواب نہیں آیا. تو کراچی پریس کلب کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں خاص طور پر کہ جب ڈاکٹر صاحب کو پھانسی دی گئی اس کے بعد ایک سرکولر آگے نے لکھا تھا کہ کوئی شخص کوئی آدمی کوئی سیاسی پارٹی کوئی گروپ ڈپٹی کمشنر کی پرمیشن کے بغیر سیاسی اجتماع نہیں کرے گا پریس کانفرنس نہیں کرے گا. تو یہ پورے ملک میں سناٹا ہو گیا. کراچی پریس کلب اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ وہ واحد تنظیم تھی جس نے یہ اسٹینڈ لیا کہ نہیں کراچی پریس کلب ہماری جگہ ہے ہمارا گھر ہے. آزادی صحافت کے لیے ہم نے یہ کیا ہوا ہے اور آزادی صحافت پر پابندی لگانے جو چاہے ہمیں کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے سیاسی پارٹیاں اپنے اجلاس کے لیے بھی پرمیشن لینے کے لیے چاہتی تھی کہ وہاں ایجنسی آ جائے. کراچی پریس کلب وہ واحد مقام تھا کہ جس نے اس آزادی کی جتنی آزادی وقت نظر آ رہی ہے ہمیں کہ اسی کے بروے ملے تھے. پر میں سمجھتا ہوں کہ سالوں سال ہمارے یہاں کوئی آدمی آواز نہیں اٹھاتا کیونکہ سیاست دان جو ہے
وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اپنے پرنسپل ہوتے ہیں، اپنے اصول ہوتے ہیں، اور وہ جن لوگوں نے فائنانس کرتے ہیں ان کے بھی اپنے عزائم ہوتے ہیں، لیکن جرنلسٹ کے اپنے عزائم کوئی نہیں. جرنلسٹ کون آدمی بنتا ہے؟ جرنلسٹ دو قسم کے ہیں ہمارے. ایک وہ کسی کو روزی کمانے کے لیے آتا ہے، اور ایک وہ کمٹمنٹ کے ساتھ آتا ہے کہ ہم ہمارے وظائف تو کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایک اصلاح اعمال کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں، اس کے آواز کو اٹھا سکتے ہیں. غریب آدمی کی، مظلوم آدمی کی آواز کو بلند کرنے والا کون سا آدمی بنتا ہے؟ اس سے پہلے ساتھی دوسرے کو دوسروں کے مقصد یہ ہوتے تھے کہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ پریس کانفرنس کیسی ہوگی؟ پریس کانفرنس ایک پروپیگنڈا ہے، کیونکہ وہ اپنے مقصد کی باتیں کہہ کر کہتا خدا حافظ اور آپ سے سوال ہو گیا. تو اصل چیز جو ہے وہ یہ مطلب عذاب پاکستان کے اندر جرنلزم کا بہت غصہ شروع ہوا کہ جب عذاب حسین صاحب جو نام کے ایڈیٹر تھے وہ حکومت کے اندر مستری اور اس کے بعد کوئی لائن لگی کہ سب نے کہا کہ ہمیں یہی کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا 58 سے پہلے کہ دان اخبار میں جو ایڈیٹوریل سب جاتا تھا کسی کے خلاف اس کی حکومت چھٹی کرتی تھی کہ بھائی کیونکہ اس کے اندر اتنے فیکٹس جمع ہوتے تھے، وہ لے کر آتے تھے کہ جس کے خلاف جو تبصرہ کر رہا ہے تو اس کو نکالنا پڑتا تھا. تو انہوں نے کہا اس کا حال یہی نکالتے ہیں کہ عذاب حسین صاحب کو مصر بناتے ہیں. تو جب ماشاء اللہ لگا پاکستان میں تو انہوں نے یہ سوچ کر عذاب حسین صاحب سے دان میں ایک اصل میں بتا دوں کہ دان میں کبھی بھی مالکان نے مذاکرات نہیں کہ آپ اخبار میں کیا چھاپتے ہیں اور کیا نہیں چھاپتے اور پالیسی کیا ہے، اور انہیں اگر کسی سے ملنا ہوتا تھا تو وہ خود آگے ٹائم مانگتے تھے کہ اتنا سے مجھے ٹائم دے دیں، ملنے میں ملاقات کروں گا. وہ نیچے آ کے ملاقات کرتے ہیں، اوپر نہیں ملا. لیکن جب عذاب حسین چلے گئے تو اس کے بعد سے کتنی بار تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب اس جرنلزم کی ابتدا پھر شروع کرنی پڑے گی کہ جس کے لیے جس مقصد کے تحت فریڈم آف پریس حاصل کی گئی کہ جو مظلوموں کی آواز اٹھائی جائے. مظلوموں کی آواز کون اٹھانے دیتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے خلاف کوئی آدمی انڈیپینڈنٹ نہیں کبھی بھی کسی پالیسی کے خلاف ایک مرتبہ ایک اخبار میں اس کا نام لینا نہیں چاہتا کہ اس نے اس کے اندر یہ آرٹیکل لکھ دیا کہ کراچی الیکٹرک سپلائی کے خلاف. اس نے اس مالک کے اس کے گھر کی اور اس کے پریس کی لائن کاٹ کے اس میں سروس ہوئی 1 مہینے تک بن رہا اور انہوں نے بات چھاپنے کے لیے جنریٹر استعمال کی اور وہ ابھی تک جنریٹر لگے ہوئے تاکہ وہ پورے وقت میں کام آ سکے. تو یہ چیزیں اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ بحریہ فاؤنڈیشن بھی ہے، اس نے بھی ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا کہ جب انہوں نے اپنا یہاں سے کراچی کے اندر یہ جو انہوں نے بحریہ اکاؤنٹ کا سلسلہ شروع کیا اور ان اخبارات میں لکھا کہ بھائی آپ جو زمینوں میں قبضہ کر رہے ہیں وہ تو بھارتیوں کی زمینیں ہیں، تمہارے دیہات ہے. تو اس کے خلاف بھی انہوں نے کہا کہ اگر کسی اخبار نے لکھا تو میں انگریزی اخبار بھی نکالوں گا، ٹی وی چینل بھی نکالوں گا اور میں دیکھتا ہوں کون کیا ہے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے لسٹ کی چھاپی کہ کس اخبار کے جرنلسٹ کو آنے کیا کیا. تو یہ بات کہ کرپشن جو ہے اس کے خلاف ہمیں اسٹرگل کرنی چاہیے، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اب یہ کہنا کہ سب جرنلزم جو ہے وہ مختلف ہے، دنیا مختلف ہو گئی، دنیا مختلف مسائل وہی ہیں، حالات وہی ہیں، صرف فرق جو پڑا ہے وہ یہ ہماری دنیا کا فرق پڑ گیا. ہم نے وہ چیزیں پہلے ہیں اور ہمارے یہاں ایسے ساتھی اب نہیں رہے شکل صاحب جیسے بلال صاحب جیسے دوسرے لوگ تھے کہ انہوں نے اپنی سادگی زندگی گزاری لیکن کبھی کسی سے پیسے لینا یا کسی کا اعلیٰ کار بننا یا کسی کی ترجمانی کرنا یہ کام نہیں کیا. تو اصل وجہ جو ہے
آزادی آج کے اس اجلاس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان میں کئی تنظیمیں جرنلسٹوں کی ہوتی ہیں ہر جگہ. اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی وجوہات یہی ہے کہ جو لوگ اصولی جدوجہد کرتے ہیں پرنسپل کے اوپر اپنے اسٹینڈ لیتے ہیں اور اپنی تنظیم سے کمیٹڈ رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی مقام ان کو لالچ دے کر آپ توڑ نہیں سکتے، انہیں ہٹا نہیں سکتے. تو وہ باتیں تنظیم کرتی ہے. اور پھر ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا ہے، نئی نئی تبدیلی آ رہی ہے، نئے نئے ماڈرن سسٹم انٹروڈیوس ہو رہے ہیں. سافٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے. یہ تمام چیزیں آنے کی وجہ سے بہت سے مسئلے مسائل نئے قسم کے ہو رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں اب اخبارات کی سرکولیشن بھی حاصل ہو رہی ہے اور یہ یہاں سے پاکستان میں نہیں، یہ ساری دنیا میں ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی ساری دنیا میں. تو اب ہمیں دیکھنا ہے یہ ہے کہ اب ہم اپنی تنظیم کو کس طریقے سے قائم رکھ سکتے ہیں اور کس طریقے سے آزادی صحافت کے اصول کے اندر ہے. اس کے بغیر کوئی نہیں ہوگا. ورنہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مائنرس نیشنل مائنرس یونین برطانیہ میں کی سب سے بڑی تنظیم تھی. 1,60,000 ممبر اس کی ہوا کرتے تھے 16 اور 16 نے وہاں کی حکومت جو تھی اس کو انہوں نے اس کے خلاف ہڑتال کی اور وہ حکومت ختم ہو گئی. اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ 23 کے اندر ان کے صرف 86 ممبر رہ گئے. 86 ممبر ہیں اس تنظیم کے. 1,60,000 سے کہاں سے پہنچ کر کہاں رہ گئے. کیونکہ نئے حالات میں تبدیل ہوئے اس کے اندر ہر آدمی اس اصول کے اوپر نہیں چل سکتا جس اصول کے لیے آپ کو تنظیم ہوتی ہے. اب آپ کو نئی چیزیں تبدیلیاں لانی ہے. آپ کو میں سمجھتا ہوں میرے اپنے ذاتی خیال ہے کہ آپ اخبارات کا جو سلسلہ جو اس وقت چل رہا ہے اخبارات اس کا شیپ بالکل تبدیل ہو جائے. اب گزریٹرس کی ضرورت ہوگی. آپ کسی بھی پروفیشن میں آدمی اس کی گزر کے مطابق آپ اس کی خبریں چھاپیں وہ ان کے کام آئے گی، ورنہ کوئی دوسری چیز کام نہیں ہے. اس کے اندر انہیں متعلق ہوگا. جیسے اگر نان گریجویٹ سے ہائر سیکنڈری جو ہے تو ان کا ایک ایسا بجٹ بنے گا جس کے اندر وہ فیصلے اہم فیصلے جو سکتے ہیں اور وہ ان کا حساب کتاب ہوگا وہ بنا ملکے گا. اب اس میں لوگوں کو دلچسپی نہیں کہ غلط فلانا نے کیا کہہ دیا. یہ تو ٹی وی پر اور سافٹ میڈیا پر ہر 2 گھنٹے کے بعد آ جاتا ہے کیا اب کیا ہو رہا ہے کوئی. تو اس لیے اس کی اہمیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے پرنٹ میڈیا. اور پرنٹ میڈیا کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ ریکارڈ کا کوئی سسٹم اور کوئی جو پیپر آف ریکارڈ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو رہے گا. کیونکہ یہ خبر جو آتی ہے سافٹ میڈیا پر ٹی وی پر الیکٹرانک میڈیا پر وہ 2 سیکنڈ کی آتی ہے. اس کے بعد ختم. آپ اگر ریفر کرنا چاہیں تو کہاں سے لے کر آئیے گا. آپ جائیے وہاں سے کہ بھائی کیا دکھاتا ہوں اس میں کیا آیا تھا. تو یہ تو پرنٹ میڈیا کا کام ہے کہ کوئی سرکاری خبر وہ آپ کی زندگی بھر کام آئے گی جب تک وہ دنیا میں آئے ہیں اس کو آپ ریفر کر سکتے ہیں. تو یہ نیا جو پلین آیا ہے اس کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ پلین کے جو اپنے اصول اور پرنسپل کو کس طریقے سے اس زمانے کے مطابق ڈھالنا ہوگا تاکہ ہم آگے چل سکیں اور اس تنظیم کو آگے بڑھا سکیں. میں اپنی مثال میں سمجھتا ہوں کافی وقت ہو گیا ہے. آج کو آپ کو یہ بھی نہیں ملا ہے سولہ سال کی بات کرنا شروع کروں 26 سال کی بات کرنا شروع کروں. میں تو ایک بات اس پر ختم کروں گا کہ پاکستان میں 26 سال کے بعد کسی آدمی کو آج تک میں سمجھتا ہوں ضلع بدلنے کی آپشن آج تک کوئی نہیں. اور ہماری تنظیم کی ایک جس نے اسٹینڈ لیا اس کے بعد اور اس نے سرنڈر نہیں کیا اور وہ اس وقت سے اسٹرگل کرتے کرتے یہاں تک پہنچی کہ 70% کی اسٹرائک ہوئی. جرنلسٹوں کے تنخواہوں کے سلسلے میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا. گورنمنٹ نے بیل بورڈ کے اندر یہ تو اعلان کر دیا کہ ہم جرنلسٹوں کو بیل بورڈ دیں گے لیکن انہوں نے کاتب اور دوسرے ورکر پریس ورکر ہیں ان کو کچھ نہیں دے.
تبلیغ کی ہڑتال اس لیے ہوئی تھی، اس لیے نہیں ہوئی تھی، وہ تو کہتے تھے کہ آپ کا آدھی عمر اپنے پڑھنے لکھنے میں گزار رہی ہے، یہ تو طالب جو ہے یا جو مزدور جو ہے یہ تو اس سے بھی ساتھی کار پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ ان کو اتنا پیسہ کیوں دیں؟ تو یہ چیزیں جو تھیں یہ پرنسپل تھے ہمارے، جس کی خاطر ہمارے گھر میں اخبارات میں یہ کہہ کہ اور اس کے بعد پھر تنظیموں کا سلسلہ جو چل نکلا وہ آگے تک چلتا ہے. تو اس کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے وہ پرنسپلز جس کی خاطر یہ ہماری تنظیم بنی تھی اور اسی وجہ سے یہ اب تک 75 سال ہو گئے کرتے اور اس سے پیچھے مطلب کیا کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں ہمارے ساتھیوں کو جو ایکٹیو ہے انہیں ایک چیز سوچنی چاہیے کہ آپ کے جو ہیروز ہیں جیسے شکور صاحب، ناز کرنا صاحب، صاحب عثمانی صاحب، اور ان سے بڑھ کر میں ایک بار میں بات بتا دوں، KG مصطفیٰ پاکستان میں جو واحد ادارہ ہے جس کی ٹرانزیکشن آفیشیلی ہوئی پاکستان بننے کے بعد KG مصطفیٰ پاکستان آئے اور پاکستان میں آئے کہ انہوں نے ایسی کی میٹنگ بلائی اور اس کو کہا کہ اب ہمارے اور آپ کے راستے جدا ہو گئے تو یہ آپ ذمہ داری آپ اپنی سنبھالیں. واحد ادارہ ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر، یہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا کسی کو. KG مصطفیٰ صاحب خاص طور پر اس کی آئے تھے مسلمانوں کو سختی دینا انہوں نے آپ کا میٹنگ کی اور اس کے میٹنگ میں آ کے بولا کہ اب ہمارے راستے جدا ہو گئے. تو دو چیزیں اس کے سامنے آتی ہے کہ ایک تو قانون کی پاسداری، آئین کی پاسداری، اس کا عمل کسی نے نہیں کیا، کسی تنظیم نے نہیں کیا، کسی ادارے نے نہیں کیا. پاکستان کی جرنلسٹوں کی تنظیم جو تھی اس نے اپنے اس اصول کو بنوایا کہ بھائی اب ہم علیحدہ ہو گئے، عوام کی علیحدہ. کہ کبھی کسی جرنلسٹ نے جس کو مارا بھی گیا ہو، جسے ایک بھی دیا گیا ہو، لکھ کر کبھی یہ کہا کہ یہ ہمیں زیادہ دینا ہے نہ. یہ دو چیزیں تو ایک ایسے اصول ہے تو آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، کسی ادارے میں نہیں ملیں گے. یہ چیزیں ایسی ہیں. اور تیسری چیز ہے کہ شکور صاحب دھیرے دھیرے میں کیا گیا کہ آپ بدنامی کر رہے ہیں پاکستان سے، آپ کمیونسٹ پارٹی آپ کو ترجیح بنا رہے ہیں. وہ شخص جب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارے تھے ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں. پاکستان آئے تو کس لیے آیا ہے کہ ان کا انوالومنٹ پاکستان سے تھا، مطلب تو کہیں اور بھی تھے، برطانیہ میں رہنے تھے اتنے عرصے سے، معلوم ریڈیو کے اندر کام کرتے تھے. وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ حالت اس قابل نہیں ہوں کیونکہ میں ان سے ملنے گیا تھا 95 میں ان کو دعوت دی تھی کہ شکور صاحب آپ کو سکھائیں، زمانہ بدل گیا ہے، آپ کی تعلیم آپ نے جو اس کا کہیں ہوا تھا کافی یا آپ کا دیکھ تو تشریف لائے تھے. تو میں نے ان سے کہا تھا میں کہ سر آپ دے دیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس لائبریری کی پورا ان کا ایک کمرہ کتابوں میں کہنے لگا میں یہ کتابیں پاکستان میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس ادارے پاکستان میں پڑھنے کی عادت ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے ارادہ میں میری بہن ہے ارادہ کہ جب انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ انڈیا ہو کر آؤں اور انڈیا میں یہ کتابیں لے کر آؤں اور اس کے بعد میں پاکستان آؤں. لیکن انڈیا گورنمنٹ نے وہ کے ریکارڈ دوسرے ریکارڈ کی بنیاد پر کھولنے کی ذمہ داری یدی آپ کو دیگر نہیں تو پھر وہ جو کتابیں وہاں دے رہی تھی وہ کچھ یہاں پر لے کر آئے کیونکہ ہم کچھ ہوتے ہیں پروڈکشن میں کچھ آئے ان کے سکول ہوتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس کو آپ نے غداری کا الزام کرا ملک سے بدل دیا وہ کسی ملک کی مٹی میں آنے کے لیے اس کی وفاداری تو دیکھیں تو ہمیں اپنے اصولوں کو اپنا کمٹمنٹ کو کہ پاکستان ہماری وہ جگہ ہے جس کے لیے ہم نے تجویز دی تھی اور ہم اس کو کس طریقے سے استعمال اور اس کے ساتھ اور
निजाम सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच निजाम सिद्दीकी साहब, इफ्तार साराना तकबीर अलग को जाए, इफ्तार की तो नसूद से बुलाया जाते हैं, थैंक यू आलम साहब, और जितने भी लोग हैं अपने करने की तवज्जो थैंक यू, और सर्वोपरि जितने भी यहाँ लोग हैं हमारे पन्ना साहब, सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत टाइम दिया है हमारे को दिया, हमें आगे बढ़ने का माना आपको साथ है मालूम, ठीक है, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।